جن کا علم کے اندر یہ مقام ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جن ایک وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، امام شافعی چونکہ میں نے بتایا کہ جس دن حضرت امام اعظم کا وصال ہے اسی دن امام شافعی کی ولادت ہے، انہوں نے تو زیارت نہیں کی، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہے۔ تو امام شافعی نے امام مالک سے پوچھا کہ آپ نے تو امام اعظم کو دیکھا ہوا ہے، یہ بتائیں کہ ان کا علم کیسا تھا، آپ نے ان کو کیسا پایا، ان کی فقاہت، ان کی ذہانت امام اعظم کی کیسی تھی؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے کہ ان کا علمی مقام ایسا تھا، رَأَيْتُ رَجُلًا لَوْ كَلَّمَكَ فِي الثَّانِيَةِ يَجْعَلُهَا ذَهَبًا لَقَامَ بِالْحُجَّةِ الْبَاهِرَةِ۔ فرماتے ہیں امام اعظم کا مقام ایسا تھا کہ اگر وہ کسی لکڑی کے بنے ہوئے یا پتھر کے بنے ہوئے ستون کو یہ کہتے، یہ دعویٰ کرتے کہ یہ لکڑی کا نہیں بلکہ سونے کا ہے، تو فرمایا اتنے اس پہ دلائل دے کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ لکڑی کا نہیں بلکہ سونے کا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے پاس ایسے دلائل ہیں کہ تم یہ ماننے پہ مجبور ہو جاؤ کہ ان دلائل کی روشنی میں، جو دلائل امام اعظم نے اس کو سونے کا ثابت کرنے پہ دے دیے ہیں، یہ دلائل ثابت کرتے ہیں کہ یہ واقعتاً یہ ستون سونے کا ہے۔ فرمایا لکڑی کے بنے ہوئے ستون کو دعویٰ کرتے کہ یہ سونے کا ہے تو وہ سونے کا ثابت کر کے دکھا سکتے ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ علمیت کے اندر اور فقاہت کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری دیتے اور اکثر جایا کرتے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اتبرک بقبر ابی حنیفہ، سبحان اللہ۔ آج یہ قبروں سے برکت حاصل کرنا جن لوگوں نے شرک کہا، تو یہ آج کا گڑا ہوا نظریہ ہے۔ جن کے پیچھے امت چلی ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر والا قبر سے باہر ہو تب بھی فیض دیتا ہے، قبر میں چلا جائے برکت پھر بھی دیتا ہے۔ امام شافعی جن کے پیچھے امت کا ایک عظیم حصہ جن کے پیچھے چلنے والا ہے اور جن کی اپنی ایک فقہ ہے، فقہ شافعی، اور لوگ جن کی تقلید کرتے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ جا کے کہتے ہیں انی اتبرک بقبر ابی حنیفہ، میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر سے برکت حاصل کرتا ہوں، مجھے ان کی قبر سے برکت ملتی ہے۔ اور فرماتے ہیں تقضی لی سریہ، کہتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے میں امام اعظم کی قبر پہ جا کے دعا کرتا ہوں، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آتے اللہ مشکل حل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تقضی لی سریہ، کہتے ہیں اتنی جلدی دعا قبول ہوتی ہے، ابھی دعا مانگ کے ہاتھ نیچے نہیں کرتا اللہ میری مشکل کو حل فرما دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی بڑا مشہور ہے۔ آپ فرماتے ہیں الناس عیال لابی حنیفہ فی الفقہ، کہتے ہیں لوگ جو ہیں بعد میں آنے والے جتنے بھی قیامت تک کے اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم بڑے مفتی ہیں، بڑے فقیہ ہیں اور بڑے مجتہد ہیں، کہتے ہیں قیامت تک آنے والی جتنی کائنات ہے فقہ کے میدان کے اندر وہ سارے کے سارے امام اعظم کے بال بچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم فقہ کے میدان میں ان کے دور کے اور بعد کے آنے والے جتنے فقیہ ہیں امام اعظم باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بعد میں آنے والے جتنے ہیں وہ امام اعظم کی ہی پکائی ہوئی کھانے والے ہیں۔ فرمایا وہ سارے بال بچے کی حیثیت رکھتے ہیں، عیال وہ سارے بچے ہیں ان کے فقہ کے میدان میں، اور رب ذوالجلال نے فقہ کے میدان میں امام اعظم کو باپ والی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ آپ سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ علم شریعت کو جس ہستی نے سب سے پہلے مدون کیا اور اسے تحریری صورت دی، یہ شرف بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ ہوتا امام مالک، اگرچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور جو ہے وہ یعنی برابر کا ہے،
لیکن موتا امام مالک کا اس وقت نام و نشان نہیں تھا جب علم شریعت کے اندر سب سے پہلے کتاب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. ابھی آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب لیں تو آپ کو باب ملتے ہیں. سب سے پہلے کتاب الطہارت ہے، پھر کتاب الصلاۃ ہے، پھر کتاب الصیام ہے، پھر زکوٰۃ ہے. یہ ترتیب جو احادیث کی کتاب کے اندر دی گئی، امام اعظم سے پہلے اس ترتیب کا نام و نشان نہیں تھا. سب سے پہلے جس نے یہ ترتیب بنائی اور اس ترتیب کے مطابق حدیثیں جمع کی اور مسائل کو اخذ کر کے مدبر کر کے امت کو دیا، یہ سواد پکا کے جو امت کو دی ہے، سب سے پہلے جس ہستی نے اس فن کے اندر کام کیا ہے اسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. موتا امام مالک تو بعد میں چھپی، سب سے پہلے اس فن کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا.